اور آپ مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو اللہ نے وہاں پر پہلے سے جمع کر دیا، اور جبریل امین آگے بڑھے، آذان دی، اور اس کے بعد سارے انبیاء کی صفیں ہیں، فرشتوں کی صفیں ہیں، آذان جبریل دیتے ہیں، اقامت جو ہے میکائیل کہتے ہیں، جبریل امین پیارے محبوب کو ہاتھ مبارک سے پکڑ کر مصلی پہ کھڑے کر دیتے۔ یہاں سے اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنانا تھا، اور مسجد اقصی میں امامت کرا کر آپ کو امام القبلتین بنانا تھا، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا آپس میں کچھ مذاکرہ ہوا، اور ایک مختصر سی نشست ہوئی، اور ہر نبی نے اللہ نے اس پہ جو انعام کیا، جو احسان کیا، اس کا ذکر ہوا۔ آخر میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے جو انعامات ہیں ان کا ذکر کیا، آپ کو جو کمالات اللہ نے عطا کیے ان کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سب نبیوں کی شان بلند ہے، لیکن تم سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے آسمانوں سے وہ روحانی آپ سمجھ لیں سیڑھی بھیج دی، اور وہ زینہ بھیج دیا، اور آج کل کی زبان میں جس کو لفٹ کہا جاتا ہے، وہ قدرتی لفٹ آ گئی، اور آپ جبریل امین کے ساتھ پہلے آسمان تک پہنچ گئے، اور وہاں دروازہ جو ہے کھٹکھٹایا گیا، آسمانوں کے دروازے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وار وقت کھلے نہیں ہوتے ہیں، وہ پیارے محبوب کے لیے کھولے گئے ہیں۔ تو فرمایا کون؟ جبریل، تیرے تیرے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے کہا مرحبا مرحبا، آپ نے پہلے آسمانوں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، اور وہاں بھی فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور مرحبا کہا۔ دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر تیسرے آسمان پہ آپ تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور یہ وہ مقام ہے جو بیت المعمور کے قریب ہے۔ بیت المعمور آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ ہے، اور اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہے۔ اللہ نے یہاں بھی اپنے گھر سے جوڑا، وہاں بھی اللہ نے ابراہیم کو اپنے گھر سے جوڑا، وہ بیت المعمور ہے، اور یہ بیت اللہ ہے جس کی تعمیر انہوں نے کی۔ یہ نسبت اللہ نے وہاں بھی قائم رکھی۔ بیت المعمور وہ مقام ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کو طواف کرتے ہیں، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا ہے، بالکل بیت اللہ شریف کی سیدھ میں ہے۔ اور فرمایا یہ وجہ ہے کہ آپ فضا میں چلے جاؤ تو آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ نیچے کر کے نماز نہیں پڑھتے، آپ اس جہت کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المعمور تک یہ سارا قبلہ ہے، اور بیت اللہ سے لے کر نیچے جناب علی تحت الثری تک سارا قبلہ ہے، کہ آپ کئی 100 میل نیچے زمین میں چلے جائیں تب بھی آپ چہرہ اوپر کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ اس جہت کی طرف پڑھیں گے۔ معلوم بھی ہوا کہ تحت الثری سے لے کر وہ بیت المعمور تک یہ قبلے کا اور کعبے کا ایک تسلسل ہے، اور انوارات کا ایک تسلسل ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کے بعد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا گویا کہ آخری چیک پوسٹ ہے، آپ سمجھ لیں کہ لائن آف کنٹرول ہے۔ وہاں سے آگے جبریل امین نے کہا بس میں معذرت چاہتا ہوں، آگے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پیارے محبوب کے لیے علادہ سواری آئی، اور اس کو رف رف قرآن میں کہا گیا ہے۔ رف رف آپ سمجھ لیں کہ سبز مخملی جو ہے ریشم کا بنا ہوا ایک تخت ہے، وہ آیا، اور اس پہ پیارے محبوب آگے اکیلے تشریف لے گئے۔ تو میں کہا کرتا ہوں وہ لوگوں، جہاں نوریوں کے سردار رک جاتا ہے، جہاں نوریوں کے سردار کے سفر کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں انسانوں کے سردار کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب فیصلہ تم کرو کون افضل ہے۔ بعض لوگ مغالطے میں ہیں، میں کہتا ہوں یہ نوری پیارے محبوب کے خادم ہیں، اور اللہ نے پیارے محبوب کو وہ بلند مقام عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کا دیدار ہوا، اور اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، اور فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا۔ ہر 2 رکعت بعد پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ اللہ بہت خوش ہوا اس تحفے سے۔ اللہ نے بھی جواباً فرمایا السلام علیکہ
अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पे सलामती हो ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। प्यारे महबूब ने देखा अल्लाह की रहमत जोश भी है और फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के गुनहगारों को भी इस रहमत में शामिल कर लूं। प्यारे महबूब ने दुआ की, अल्लाह अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ए अल्लाह हम पे भी सलामती हो, तेरे सारे नेक बंदों पे सलामती हो। प्यारे महबूब फर्श पे तुझे नहीं भूले, जंग में है तुझे नहीं भूले, अमन में है तुझे नहीं भूले, बीमारी में है तुझे नहीं भूले, सेहत में है तुझे नहीं भूले, गमी में है तुझे नहीं भूले, खुशी में है तुझे नहीं भूले, फर्श पे है तुझे नहीं भूले, अर्श पे है तुझे नहीं भूले। लेकिन बेवफा उम्मती तूने प्यारे महबूब के एक एक हुक्म को ठुकरा दिया, एक एक सुन्नत को पामाल कर दिया और झूठी जुबान के साथ कहता है मैं पक्का सच्चा आशिक रसूल हूं। तो सच्चा आशिक रसूल होता तो प्यारे महबूब की प्यारी अदाओं को अपनाता, प्यारी सुन्नतों को अपनाता, प्यारी शरीयत को अपनाता, लेकिन झूठी जुबान के साथ दावा सारे कर रहे हैं। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। प्यारे महबूब वहां से वापस तशरीफ लाए, अल्लाह ने 50 नमाजों का तोहफा दिया, सारे अहकामात फर्श पे, एक नमाज अल्लाह ने अर्शों पे प्यारे महबूब को बुलाकर यह अजीम तोहफा अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तोहफा मिला? फरमाया 50 नमाजों का। फरमाया नहीं, आपकी उम्मत पढ़ सकेगी, वापस तशरीफ ले जाए। मुख्तसरन हर दफा 5 कम होती रही, तकरीबन 9 दफा 45 दफा जाना हुआ ना, क्या ख्याल है कितनी? हाँ जी 9 दफा जाना हुआ। 9 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं और आ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे होंगे कि मैं तो कोई तौर पे अल्लाह से दरखास्त की कि रब्बी अरिनी, अल्लाह मोहे तुझे देखना चाहता हूं। फरमाया कि या मूसा लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकता, वलाकिन इंजुर इलल जबल, वो सामने पहाड़ है उसको देख ले, फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी, ये पहाड़ अपनी जगह कायम रहा तो तू मुझे देख पाएगा वरना नहीं देख पाएगा। एक तजल्ली का जरा पहाड़ पे उतारा, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तो फर्श पे भी अल्लाह का दीदार नसीब न हुआ, तू बार बार जा रहा है प्यारे महबूब, तू जा, तू अल्लाह का दीदार करके वापस आ, मैं तेरा दीदार करता रहा। और आप बार बार तशरीफ ले गए, यहां तक कि आखिर में 5 नमाजें। तो फरमाया कि फिर भी ज्यादा है। फरमाया नहीं, इन्नी अस्तहयीतु मिन रब्बी, मैं अपने रब से अब हया करता हूं। अल्लाह ने फरमा दिए, पढ़े तेरी उम्मत 5, सवाब 50 नमाजों का तुझे मिलेगा। आज तुम 5 पढ़ते हो, 50 नमाजों का सवाब मिलता है। और नादान मुसलमानों, प्यारे महबूब मेराज पे तशरीफ ले गए, नमाज की सूरत में तुम्हारे लिए मेराज ले आए और फरमाया क्या सलातु मेराजुल मुमिनीन, मोमिन मुसलमान तेरा मेराज नमाज में है। प्यारे महबूब खुद तशरीफ ले गए मेराज पे, तेरे लिए गोया कि मेराज ले आए। और तुम सजदा में जब होता है ना तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। और यही बात है कि फरमाया तू अर्श मुअल्ला, तेरा मेराज ही कि तू अर्श मुअल्ला तक पहुंचा, मेरा मेराज है कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाजी बनाए और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।